أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کی پیدا کی ہے تمہاری جان چھوڑنے کسی کا کام زیادہ چاہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا. جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے. فرجی تو نگاہ اٹھا دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے. ثم أرجع بصرك كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف کہاں پلٹ آئے گی تھکی مانی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں مار کیا اور ان کے لیے بڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب اور کیا برا انجام. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کا چیخنا چلانا سننے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. معلوم ہوتا ہے کہ شدت میں پھٹ جائے. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جب کبھی کوئی گروا اس میں ڈالا جائے اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا. قالوا بلى قد جاءنا نذير قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا ضلال.
کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس آنے والا تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ بے شک دیکھیں اپنے رب سے ان کے لیے بخشش اور بڑا سوال ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلًا أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ هَلَكَ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہر بار جانتا وہی ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے تمہارے نرم کر تو اس کے چلو، اور اللہ کی ہوئی روزی میں سکھاؤ، اور اسی کی طرح ہے۔ أَمِنْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے ڈر ہوگے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ اس سے کی سلطنت آسمان میں ہے، تم پر قریب ہوا فَاسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ تو آپ جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ اور کیا انہوں نے اپنے پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ۔ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ بے شک وہ سواب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ أَمَنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے، کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي غُرُورٍ۔ کافر نہیں مگر دھوکے میں، کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ أَمَنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
بل لجوا ونفور. یا کون سا ایسا ہے تمہاری اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت بنے ہوئے ہیں. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بالعمدہ چلا راہ پر یا وہ جو سیدھا راہ پر. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون. کتنا کم مانتے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا وَأْنَّكُمْ صَادِقُونَ. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تم فرماؤ تو اللہ کے پاس ہے میں تو صاف ڈر سنانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَةً وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا جو تم مانگتے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تم فرماؤ بلا دیکھو تو اگر میرے ساتھ ہلاک کر دے یہاں پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَاسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان اور اسی پر بھروسہ کیا. تو اب جان جاؤ گے گمراہی میں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تم فرماؤ بلا دیکھو اگر صبح کے پانی زمین میں داخل جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا نگاہ کے سامنے بہتا. سبحان اللہ. فضائل سورت ملک یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی.
اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورت کو تبارک مانا جیرا اور جادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اس سورت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مانا عذاب سے روکنے والے کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ کہا وہاں ایک قبر تھی جس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ختم ڈالی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معنی ہے انبیاء ہے جو عذاب قبر سے نجات لاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک فرمایا کیا میں تم کو ایسی تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ تبارک بیدی پڑھا کرو اپنے گھر والوں سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو نجات دلانے والے قیامت میں مجادلہ کرنے والے اپنے رب سے پڑھنے والے جھگڑا کرے گا اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے اسی عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سورت 30 آیتوں والی ہے۔ اس نے میری امت کے ایک شخص کو سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ یہ سورت مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام سجدہ اور سورہ تبارک ہر رات پڑھتے اور سفر وزن میں ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینہ کے 30 دن تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ چند فوائد اب سنیں اگر کوئی شخص ہوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا بنا لے تو انشاءاللہ کی برکت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عالم سکرات میں ذرا برتکلیف نہ ہو، قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں۔ اس لیے اگر سورج کو 11 روز تک بعد نماز پڑھ کر اللہ کے حضور میں اس کی مغفرت کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگا اور مرحوم کو اللہ راحت نصیب فرمائے اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ دوسرا جو شخص سورت کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں استقامت پیدا کرے گا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ کوئی شخص روزانہ 41 مرتبہ طویل تک پڑھتا رہے ایک وقت آئے گا صاحب کشف بن جائے گا۔ تیسرا اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جاتی سورت ایک مرتبہ پڑھیں اس بچے کو پڑھائیں انشاءاللہ نظر بد کی اثرات ختم ہو تو بچہ نظر بد نہیں رہے گا۔ چوتھا اگر کوئی عورت 40 روز تک پڑھ کر بند کر کے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی محفوظ رہے گا۔ ایک عامل قول تہجد کی نماز میں دور کر سورہ ملک کا پڑھنا اور 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولاد نرینہ کا سبب بنے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ